बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। 92 न्यूज़ के साथ मैं हूँ ज़ौक अहमद और मैं हूँ महविश निसार। बुलेटिन का आगाज़ करते हैं। आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में ग्रीन बैलेट पर ग्रिड स्टेशन की तामीर का केस और अदालत ने के इलेक्ट्रिक की कारकर्दगी पर इज़हार बरहमी किया है कि इलेक्ट्रिक के वकील को ग्रिड स्टेशन हटाने के लिए कल तक हिदायत लेने की मोहलत दी है। वकील PCHS ने बताया कि कौमी मुफाद में मामूल के रेट पर के इलेक्ट्रिक को जगह दी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए किस बात का कौमी मफाद कि इलेक्ट्रिक अपना कारोबार कर रहा है, कौन सी अवामी खिदमत कर रहा है। ग्रीन बेल्ट पर ग्रिड स्टेशन बनाने की इजाज़त नहीं देंगे कि इलेक्ट्रिक वाले प्राइवेट लोग हैं, पता नहीं कहाँ से आए हैं। लोगों को सिर्फ 2-2, 3-3 घंटे बिजली मिलती है। हमें पता है कि इलेक्ट्रिक का जहाँ ग्रिड स्टेशन बनाए वहाँ के लोगों से पूछें, वहाँ भी लोड शेडिंग है। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में ग्रीन बेल्ट पर ग्रिड स्टेशन की तामीर का केस, अदालत का के इलेक्ट्रिक की कारकर्दगी पर इजहार बरहमी के इलेक्ट्रिक के वकील को ग्रिड स्टेशन हटाने के लिए कल तक हिदायत लेने की मोहलत। वकील PCHS ने बताया कौमी मफाद में मामूल के रेट पर के इलेक्ट्रिक को जगह दी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि इस बात का कौमी मफाद कि इलेक्ट्रिक अपना कारोबार कर रहा है, कौन सी अवामी खिदमत कर रहा है। ग्रीन बेल्ट पर ग्रिड स्टेशन बनाने की इजाज़त नहीं देंगे कि इलेक्ट्रिक वाले प्राइवेट लोग हैं, पता नहीं कहाँ से आए हैं। लोगों को सिर्फ 2-2, 3-3 घंटे बिजली मिलती है। सुप्रीम कोर्ट ने सिंध भर में सरकारी ज़मीनों पर कब्जे ख़त्म कराने का हुक्म दे दिया। अदालत ने कब्जे ख़त्म करने से मुतालिक सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की रिपोर्ट मुस्तरद कर दी है। इस बारे में रिपोर्ट कर रहे हैं कराची से अरशद बेग। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में सिंध की जमीनों का रिकॉर्ड कंप्यूटराइज करने से मुतालिक केस की समाअत हुई। अदालत ने सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की पेश करदा रिपोर्ट गैर तसल्ली बख्श करार दे दी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि कहानियां सुना रहे हैं हमारे सामने, आप मुंशी या बाबू नहीं, सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू हैं। सिंध के आधे से ज्यादा जमीनों पर कब्जा है, कोनों से तस्वीर लेकर आ गए हैं हमारे सामने। ये लॉलीपॉप आपके अफसरान आपको देते होंगे, हमें मत दें। चीफ जस्टिस ने कहा कि एडवोकेट जनरल सिंध ये संजीदा मामला है, ये सब सिर्फ अपने फायदे के लिए काम कर रहे हैं। तमाम इदारों का यही हाल है, अच्छे बुरे लोग होते हैं, बदकिस्मती से हमारे पास गंदे लोग हैं। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि कोरंगी चले जाएं, यूनिवर्सिटी रोड देख लें, जाली दस्तावेजात पर ऊंची इमारतें बनी हुई हैं। सुपर हाईवे, नेशनल हाईवे, मलीर यूनिवर्सिटी रोड पर इमारतें बनी हुई हैं। मलीर नदी में भी घर बन रहे हैं। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि कराची में कोई एक बिल्डिंग गिराई है तो बता दें। अदालत ने कहा कि आप अदालती अहकामात पर अमल दरामद नहीं कर रहे, तौहीन अदालत में आपको जेल भेजेंगे। अदालत ने तमाम सरकारी जमीनों से कब्जा खत्म करवाने का हुक्म दे दिया। 1 माह में मुकम्मल रिपोर्ट भी तलब कर ली। अरशद बेग, 92 न्यूज़, कराची। मरियम नवाज की तरफ से 92 न्यूज़ समेत 4 TV चैनल्स के इश्तहारात रोके जाने की तहकीकात होंगी। खुसूसी कमेटी नून लीग के दौर में मीडिया ग्रुप्स सहाफ़ियों को नवाजे जाने के तमाम मामलात की जांच करेगी। इस रिपोर्ट में जानिए। मरियम नवाज के एतराफ़ ने पाकिस्तानी सियासत में नई हलचल मचा दी। नायब सदर नून लीग ने वाज़ेह एतराफ़ किया कि उन्होंने 92 न्यूज़ समेत 4 चैनल्स के इश्तहारात रुकवाए। 24 चैनल को, समा को, 92 को और क्या नाम है इसका, ARY को कोई ऐड नहीं जाएगा बिल्कुल। वज़ारत इत्तलात व नशरियात ने मरियम नवाज के इंकशाफात पर तहकीकात के लिए कमेटी कायम कर दी। कमेटी नून लीग दौर में मीडिया इश्तहारात में बेज़ाब्तगियों और सहाफ़ियों मीडिया ग्रुप्स को नवाजने की रिपोर्ट मुरतब करेगी। नून लीग के दौर में मरियम नवाज का मीडिया सेल इंतहाई मुतहरिक था। ज़राए के मुताबिक इश्तहारात की मद में कौमी खजाने से 9 अरब 62 करोड़ 54 लाख रुपए खर्च किए गए, जबकि यही मीडिया सेल पंजाब में भी तमाम इश्तहारात को कंट्रोल करता था। तहरीक इंसाफ की रहनुमा आलिया हमजा ने भी मरियम नवाज के इश्तहारात से मुतालिक बयान की तहकीकात का मुतालबा किया। उन्होंने स्पीकर कौमी असम्बली और वफाकी वज़ीर इत्तलात को लिखे खत में कहा, मरियम सफदर किस हैसियत में कौमी खजाने से चैनल्स को इश्तहारात देती थी। आला अदलिया को भी इस मामले का अज खुद नोटिस लेना चाहिए। चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल का कहना है, नैब को जितनी मर्जी गालियां दे लें, केस खत्म नहीं होंगे। नैब के खिलाफ शर्मनाक प्रोपेगेंडा किया जाता है। अगर किसी के पास हुकूमती ओहदेदारों के खिलाफ सबूत हैं तो लाए कार्रवाई करेंगे। नैब की हमदर्दी सिर्फ पाकिस्तान के साथ है। पाकिस्तान में लूटी हुई दौलत को वापस दिलाना मुश्किल काम है। सिस्टम की भी कुछ खराबियां हैं। करप्शन ने मुल्क को बर्बाद कर दिया। नैब के हवाले से नॉन इश्यूज़ को भी इश्यूज़ बनाया गया, सिर्फ इसलिए कि आप इदारे को मुतनाज़ा बनाएं। और इदारे को इसलिए मुतनाज़ा बनाया कि हम लोगों ने उनसे पूछने की ये जसारत क्यों की कि आप ये अरबों और खरबों की मनी लॉन्ड्रिंग और ये रुपया कहाँ से आया।
لیکن کچھ خرابیاں ایسی ہیں جو سسٹم کی ہیں جس کے لیے آپ کسی فرد واحد کو ذمہ دار قرار نہیں دے سکتے. کرپشن نے ہمارے ملک کو اتنا برباد کیا ہے کہ نیب کے کچھ افسران جو ہے وہ رشوت لیتے ہیں. میرے پاس ثبوت موجود ہیں. میں آج ان کو آپ کی توسط سے کہتا ہوں کہ وہ ثبوت کے ساتھ آ جائیں. اگر میں 48 گھنٹے میں پوری کارروائی نہ کروں تو جو مرضی ہے وہ میرے خلاف کارروائی. جتنا برا بھلا کہیں, جتنی آپ الزام تراشی کریں نیب کے خلاف, بعض اوقات جس قسم کا شرمناک پراپیگنڈا کیا جاتا ہے میں اس کی مذمت کرتا ہوں. میں آپ کو پراپیگنڈے سے منع نہیں کرتا, لیکن آپ ثبوت کے ساتھ پراپیگنڈا کریں نا. اگر نیب کی کوئی ہمدردی ہے تو پاکستان اور اسٹیٹ کے ساتھ ہے. منی بجٹ آئندہ ہفتے پیش ہونے کا امکان ہے. متعدد اشیاء پر درآمدی ڈیوٹی اور ٹیکس چھوٹ ختم ہوگی. ادویہ, پیٹرول اور کھانے پینے کی اشیاء مزید ہو جائیں گی. اسلام آباد سے یہ رپورٹ دیکھیے. حکومت نے منی بجٹ لانے کی تیاریاں مکمل کر لی. مہنگائی کے مارے عوام پر مزید بوجھ ڈالے جانے کا امکان. ذرائع اخبار کے مطابق کووڈ اور ڈینگی سے متعلقہ ادویات کے علاوہ تمام ادویات پر سیل ٹیکس لاگو کیے جانے کا امکان ہے. چھوٹ کی لسٹ سے خارج کی جانے والی میڈیسن میں زندگی بچانے والی ادویات بھی شامل ہوں گی. ٹیکس لا ترمیمی آرڈیننس 2021 کے اہداف بھی سامنے آ گئے. موبائل فون کی درآمد پر ڈیوٹی اور سیل ٹیکس کی چھوٹ ختم کی جائے گی. کھانے پینے کی اہم اشیاء کی درآمدات پر سیل ٹیکس کی 13 ارب روپے, جبکہ گاڑیاں بنانے کی صنعت کو حاصل ٹیکس چھوٹ ختم کیے جانے کا امکان ہے. امپورٹڈ دودھ اور خوراک پر دی گئی 9 ارب روپے, ڈبل روٹی, انڈوں, آلو, پیاز, ناشتے کی اشیاء, مرغیوں اور مویشیوں کی خوراک پر 35 ارب روپے کی چھوٹ واپس لی جائے گی. سورج مکھی, خشک دودھ اور لنڈے کے کپڑوں کی درآمد پر ٹیکس چھوٹ بھی ختم کی جائے گی. ذرائع اخبار کے مطابق پیٹرولیم لیوی میں 4 روپے فی لیٹر اضافہ کر کے 420 ارب روپے کا ٹارگٹ حاصل کیا جائے گا. مجموعی طور پر 1350 ارب روپے کی ٹیکس چھوٹ ختم کر دی جائے گی. انکم ٹیکس, سیل ٹیکس اور فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی اور کسٹم ڈیوٹی کی رعایتی شرحوں کو ختم کر کے 530 ارب روپے کا اضافی ٹارگٹ حاصل کیا جائے گا. صنعتی مشینری, آلات اور خام مال کی درآمدات پر 174 ارب روپے کی چھوٹ ختم کر دی جائے گی. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمود خان کہتے ہیں, شکر الحمدللہ ملک میں مہنگائی ہے, تاہم مہنگائی سابق حکمرانوں کی وجہ سے ہے. یہ سخت وقت گزر جائے گا, کچھ وقت درکار ہے. جلسے سے خطاب کرتے ہوئے محمود خان کا مزید کیا کہنا تھا, یہ دیکھتے ہیں. آج کل اس ملک میں بڑے سخت حالات ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. جو 71-72 سال ان ظالموں نے اس ملک پہ حکمرانی کی, ان کی وجہ سے یہ حالات اس ملک پہ آئے ہیں. جو سختی ہے اس ملک میں, جو مہنگائی کا لہر ہے, یہ ان لوگوں کی وجہ سے ہے. سائیکل کو پنکچر لگاتا تھا وہ ارب پتی بن گئے. جو پرائم منسٹر صاحب کا ویژن ہے انہوں نے اس کو ٹریک پہ ڈال دیا ہے. ان کے ثمرات 5-6 سال بعد آنے شروع ہو جائیں گے. قطاروں میں کھڑے عوام آج نواز شریف اور پرانے پاکستان کو حسرت سے یاد کرتے ہیں. اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کا بیان, کہتے ہیں پورے ملک کو 3 سال سے نااہلی, نالائکی, کرپشن اور مہنگائی کی اسموگ نے لپیٹ میں لیا ہوا ہے. راشن کارڈ, قطاریں, مہنگائی, یو ٹرن, جھوٹ نئے پاکستان کی شناختی علامات ہیں. قطاروں میں کھڑے عوام آج نواز شریف اور پرانے پاکستان کو حسرت سے یاد کر رہے ہیں. اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کا بیان, کہتے ہیں پورے ملک کو 3 سال سے نااہلی, نالائکی, کرپشن اور مہنگائی کی اسموگ نے لپیٹ میں لیا ہوا ہے. سینیٹر شری رحمان کا ٹویٹ پیغام میں کہنا ہے, حکومت پیٹرول, بجلی اور گیس کی قیمتوں میں ناقابل برداشت اضافہ کرنے جا رہی ہے. وزیر اعظم نے ریلیف کا بیان دیا, لیکن حکومت مہنگائی پیکج بنانے میں مصروف ہے. حکومت بجلی پر سبسڈی ختم کر کے اس کے نرخوں میں اضافہ کرے گی. پیٹرولیم لیوی کی مد میں 610 ارب روپے کا اضافی بوجھ عوام پر ڈالا جائے گا. شری رحمان کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم نے ریلیف پیکج کا اعلان کیا تھا, لیکن حکومت مہنگائی کا منصوبہ بنانے میں مصروف ہے. وزیر اعظم ریلیف کا بیان دیتے ہیں, لیکن حکومت کی عملی طور پر کارکردگی اس کے برعکس ہے. یورپ کے بعض ممالک میں ایک دفعہ پھر تیزی سے کرونا وائرس کے بڑھتے ہوئے کیسز نے برطانیہ میں بھی خطرے کی گھنٹی بجا دی. دوسری جانب برطانوی سائنسدانوں اور حکام کو یقین ہے کہ برطانیہ اس بدترین صورتحال سے محفوظ رہے گا, کیونکہ برطانیہ حالیہ موسم سرما میں ایسی صورتحال سے نمٹنے کے لیے مضبوط پوزیشن میں ہے. مزید جانتے ہیں بیورو چیف UK غلام حسین راوان کی اس رپورٹ میں.
برطانیہ کے برعکس یورپ کے بہت سے ممالک نے زیادہ عرصہ تک کووڈ کی پابندیاں برقرار رکھی تھیں، جبکہ برطانیہ جولائی کے وسط میں مکمل طور پر کھلا ہوا تھا اور یورپ کے زیادہ تر ممالک نے خزاں تک سخت پابندیاں برقرار رکھیں۔ دوسری طرف برطانیہ الفا ویریئنٹ اور ڈیلٹا ویریئنٹ سے پہلے ہی نمٹ چکا ہے، جبکہ باقی یورپ میں یہ ویریئنٹ اب ظاہر ہوئے ہیں۔ برطانوی ماہرین نے گرمی کے موسم میں پابندیاں ہٹانے کی تجویز اس لیے دی تھی کہ بہتر موسم میں زیادہ سے زیادہ وقت گھروں سے باہر گزارنے سے وائرس کے پھیلاؤ میں کمی ہوگی۔ اس کے علاوہ زیادہ آبادی کو ویکسین لگانے کی شرح بھی برطانیہ بھر میں بہتر تھی، بلکہ برطانیہ بوسٹر ویکسین لگانے میں بھی دیگر ملکوں کے مقابلے میں زیادہ تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے، جس سے حالیہ سردی کے موسم میں لوگوں کو بہترین تحفظ حاصل ہو سکے گا۔ اس سلسلے میں سرکردہ محقق ڈاکٹر لائڈ چپ مین نے کہا کہ برطانیہ نے یہ بہتر صورتحال حاصل کرنے کے لیے بڑی قیمت ادا کی ہے۔ مغربی اور یورپی ممالک کے مقابلے میں برطانیہ نے یہ قیمت اس لیے ادا کی ہے کہ یہاں یورپ کے مقابلے میں زیادہ سنگین بیماریاں اور بڑے پیمانے پر اموات واقع ہوئی ہیں۔ برطانوی حکومت کے شہریت کے قانون میں تبدیلی کے خلاف آواز بلند ہونا شروع۔ ہوم سیکرٹری پریتی پٹیل نے نیشنلٹی اینڈ بارڈر میں ایک نئی شق شامل کر دی ہے، جس کی وجہ سے حکومت کو یہ اختیار حاصل ہوگا کہ وہ کسی کو بتائے بغیر اس کی برطانوی شہریت چھین سکتی ہے۔ اس قانون کے حوالے سے مزید جانتے ہیں بیورو چیف یو کے غلام حسین عوان کی اس رپورٹ میں۔ برطانوی حکومت کے شہریت کے قانون میں تبدیلی سے برطانیہ بھر میں اس قانون کے خلاف آواز بلند ہونا شروع ہو گئی ہے۔ نئے قانون کے تحت برطانوی شہریت اب کسی بھی وقت بغیر اطلاع کیے بھی کینسل کی جا سکتی ہے۔ مذکورہ بل میں یہ نئی شق رواں ماہ شروع میں اپڈیٹ کی گئی ہے، جس کے مطابق حکومت کسی بھی ایسے شخص کو نوٹس دینے سے بھی مستثنا ہوگی جس کی شہریت ختم کرنا مقصود ہوگا۔ ناقدین کا کہنا ہے کہ لندن سے فرار ہو کر شام میں داعش میں شامل ہونے والی لڑکی شمیمہ بیگم کے معاملے میں ہوم آفس نے اس کی شہریت ختم کر دی تھی، تو یہ پہلے ہی حکومت کے پاس ایک متنازع پاور ہے۔ انسٹیٹیوٹ آف ریس ریلیشنز کے وائس چیئرمین فرانسس ویور نے کہا کہ یہ ترمیم ایسا پیغام دیتی ہے کہ کچھ شہری برطانیہ میں پیدا ہونے اور پرورش پانے کے باوجود اس ملک میں تارکین وطن ہی رہیں گے۔ ہیومن رائٹس آف پاکستان یو کے چیپٹر کے چیئرمین کاؤنسلر احمد شہزاد نے شدید تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ برطانیہ دنیا بھر میں ایک ویلفیئر اسٹیٹ کا درجہ رکھتا ہے۔ اگر ٹوری حکومت اس قسم کے یک طرفہ اور آمرانہ قسم کے قوانین لائے گی تو یہ ریاست کی بنیادی اساس کو نقصان پہنچانے کے مترادف ہے۔ برطانیہ میں مذہبی ہم آہنگی کا ویک منایا جا رہا ہے۔ اسی مناسبت سے چرچ آف سائنٹالوجی کی جانب سے سکھ تنظیم خالصہ کے گردوارہ میں ایک سیمینار منعقد کیا گیا، جس میں صوبائی مشیر برائے انسانی حقوق افضل چودھری نے خصوصی طور پر شرکت کی۔ مزید جانتے ہیں بیورو چیف یو کے غلام حسین عوان کی اس رپورٹ میں۔ برطانیہ میں چرچ آف سائنٹالوجی کی جانب سے سکھ تنظیم خالصہ کے لیے گردوارہ میں ایک سیمینار منعقد کیا گیا۔ مذہبی ہم آہنگی کے اس سیمینار میں لندن بھر سے تمام مذاہب کے اسکالرز نے شرکت کی اور دنیا میں امن قائم کرنے کے لیے انٹرفیتھ مکالمے پر زور دیا۔ پروگرام میں بین الاثقافت کو اجاگر کرنے کے لیے فن سے وابستہ لوگوں نے بھی شرکت کی۔ تقریب میں افضل چودھری نے انسانی حقوق کے لیے صوبائی وزیر اعجاز عالم آگسٹن کی کوششوں کو سراہتے ہوئے بتایا کہ اعجاز عالم آگسٹن مذہبی ہم آہنگی اور انسانی حقوق کے لیے انتہائی مؤثر کردار ادا کر رہے ہیں۔ پاکستانی کمیونٹی سے افضل چودھری سمیت کمیونٹی رہنما معذب سندھو نے بھی شرکت کی۔ تمام مذاہب اور ہر کمیونٹی سے رہنماؤں نے شرکت کر کے مذہبی ہم آہنگی اور رواداری کی اہمیت پر زور دیا۔ اسلام آباد میں جدید تقاضوں سے مزین لیک شور ٹاور منصوبے کی لندن میں معلوماتی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ چیئرمین اور ڈیولپر کنور قطب الدین خان اور معروف کاروباری اور سماجی شخصیت سلیم شیخ نے تفصیلات سے آگاہ کیا۔ تفصیلات بیورو چیف یو کے غلام حسین عوان کی اس رپورٹ میں۔ لندن کے نواحی علاقہ ٹوٹنگ میں پاکستان سے آئے معروف کاروباری شخصیت کنور قطب الدین خان اور ان کے صاحبزادہ علی قطب الدین خان نے سماجی اور کاروباری شخصیت سلیم شیخ کی میزبانی میں ایک تقریب کا اہتمام کیا، جس میں ان کے اسلام آباد میں جاری جدید طرز کے رہائشی منصوبے بارے حاضرین کو تفصیلات سے آگاہ کیا گیا۔ اس موقع پر کنور قطب الدین خان نے برطانیہ میں سلیم شیخ کو اس منصوبے کا ترجمان مقرر کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان میں پراپرٹی کی خرید و فروخت میں اعتماد کی بہت کمی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ اوورسیز پاکستانیوں کو مکمل تفصیلات کا عملی نمونہ پیش کیا جائے۔ اپنی توقع سے زیادہ یہاں رسپانس دیکھ رہا ہوں اور لوگ بہت خوش ہیں اور لوگ جو ہیں مطمئن ہیں جو ہمارا پروجیکٹ اس سے، اور میں نے ان کو بتایا کہ میرا پروجیکٹ جو ہے وہ پاکستان کا نہیں دنیا کا منفرد پروجیکٹ ہے۔ جن فیسلٹیز کے ساتھ میں یہ پروجیکٹ لایا ہوں آج تک دنیا میں کہیں نہیں ہوا ہے،
اور میں نے وہ سارا ان کو تفصیل دے دی ہے اور لوگ حیران ہیں کہ یہ پاکستان میں کیسے بن رہا ہے اور کون بنا رہا ہے۔ تقریب میں حاضرین نے مختلف حوالوں سے سوالات بھی کیے اور سرمایہ کی گارنٹی اور دیگر خرید و فروخت سے متعلقہ عوامل پر تفصیلی جوابات لیے۔ میں اس کے لیے 100% گارنٹی بھی دوں گا اور سامنے آؤں گا بھی، کیونکہ یہ جو قمر قطب الدین صاحب میں ان کو 50-60 سال سے جانتا ہوں۔ نمبر 1 نام ہے ان کا ہر لحاظ سے، پالیٹکس میں بھی رہے ہیں ویسے کاروبار بھی۔ یہ جو پروجیکٹ بن رہا ہے یہ 100% ڈلیور ہوگا، اس میں کوئی اور بننا شروع ہو گیا ہے، انہوں نے بھیجنے سے پہلے شروع کر دیا ہے۔ لوگ کوئی بھی جائے جا کے دیکھے اور ہر چیز کی ان کے پاس پرمیشنز ہیں، سارے NOCs ہیں۔ We have apartment from 1 bed to 4 bed, triplex apartment, penthouses, whatever. But the completion time جو ہے اس کا 3.5 years ہے، and inshallah we are registered under Prime Minister Imran Khan's amnesty scheme، جس کے لیے ہمیں سپٹمبر 2022 تک اس کا گرے اسٹرکچر دینا ہے۔ بہت ہی بہترین اور اعلیٰ پروجیکٹ ہے اور پاکستان میں ہم اوورسیز کو انویسٹمنٹ کرنی چاہیے، کیونکہ وہ ہمارا مدر لینڈ ہے اور ہم نے ایک نہ ایک دن تو وہیں جا کے بسنا ہے۔ بہت اچھا پروجیکٹ ہے اور میرا خواب تھا کہ پاکستان میں میرا گھر ہو اور یہ خواب پورا کیا ہے لیک شور اپارٹمنٹس نے۔ اس کی بہت زبردست لوکیشن ہے اور ایئرپورٹ سے بہت نزدیک ہے اور اسلام آباد کا بھی کوئی اتنا ڈسٹینس نہیں ہے، 15 منٹس کی ڈرائیو ہے۔ قمر قطب الدین خان اور سلیم شیخ نے برطانیہ بھر میں اس کا دائرہ کار بڑھانے کا عزم ظاہر کیا۔ آخر میں پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا کے نمائندوں نے بھی اس منصوبے پر گفتگو کی۔ مانچسٹر کے مقامی ہال میں PTI نارتھ ویسٹ UK کی جانب سے اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹنگ کا حق ملنے پر برطانیہ میں پہلی آفیشل تقریب منعقد ہوئی، جس میں بڑی تعداد میں PTI کارکنان نے شرکت کی۔ تقریب کا مزید احوال جانتے ہیں راجہ واجد کی اس رپورٹ میں۔ مانچسٹر کے مقامی ہال میں PTI نارتھ ویسٹ UK کی جانب سے اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹنگ کا حق ملنے پر برطانیہ میں پہلی آفیشیل تقریب منعقد ہوئی، جس میں جنرل سیکرٹری PTI UK اسلم بھٹا، وومن سیکرٹری UK طاہرہ محمد، ڈپٹی سیکرٹری OIC ناصر میر سمیت بڑی تعداد میں PTI کارکنان نے شرکت کی۔ پاکستان کی پارلیمنٹ میں اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹنگ کے حق کا بل منظور ہونے پر نارتھ ویسٹ برطانیہ PTI کے عہدیداروں اور کارکنوں نے خوشی میں کیک کاٹا اور ووٹنگ کا حق ملنے کا جشن منایا۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے جنرل سیکریٹری UK اسلم بھٹا، ڈپٹی سیکرٹری OIC PTI ناصر میر، ویمن سیکرٹری UK طاہرہ محمد، نارتھ ویسٹ کے صدر آصف بٹ، جنرل سیکرٹری وکاس جاوید اور دیگر کا کہنا تھا PTI UK کے ممبران اور عہدیداران اوورسیز کو ووٹ کا حق ملنے پر بہت خوش ہیں۔ عمران خان نے جو وعدہ کیا وہ پورا کر دکھایا۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے شرکا کا کہنا تھا کہ آج ہم بہت خوش ہیں اور تمام اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کا حق ملنے پر مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ اوورسیز ووٹنگ رائٹ یہ سالہ سال سے ہمارا ایک مطالبہ تھا اور عمران خان صاحب نے وعدہ کیا تھا کہ جب بھی میں اقتدار میں آیا میں اوورسیز کو ووٹنگ رائٹ ضرور دلواؤں گا۔ ہم ان کے شکر گزار ہیں اور PTI گورنمنٹ کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے اوورسیز کے ووٹ کو ویلیو کیا اور اس سے ہمارے جو روابط ہیں پاکستان کے اندر زیادہ مستحکم ہوں گے۔ اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹنگ رائٹ ملنے سے سارے اوورسیز پاکستانی جو ہیں وہ اپنی خوشی کا اظہار کر رہے ہیں اور آج نارتھ ویسٹ کی ٹیم نے ایک بڑا زبردست ایونٹ آرگنائز کیا ہے اور آصف بٹ صاحب اور ان کی ٹیم کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ خان صاحب نے یہ کمٹمنٹ کی تھی کہ جب بھی ہمیں موقع ملے اور ہم ایڈمنسٹریشن میں آئیں گے تو یہ حق آپ کو ضرور دلوائیں گے، تو اس نے اپنے وعدے کو مکمل کیا۔ لیکن خصوصی طور پر جدوجہد جو تھی یہ جتنے بھی ہمارے الیکٹڈ باڈیز ہیں اوورسیز سب کی جو یعنی ان کی قربانیاں ہیں۔ 74 سالوں میں جو نہیں ہو سکا وہ آج عمران خان نے یہ کر کے دکھا دیا کہ انہوں نے اپنے آہستہ آہستہ اپنے وعدے پورے کر رہے ہیں اور انہوں نے اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ دے کے حق دے کے ان کا دکھا دیا ہے کہ ہی کین ڈو ایوری تھنگ۔ ہم اوورسیز پاکستانیوں کو جو ووٹ کا حق ملا ہے اس کے لیے ہم عمران خان کے شکر گزار ہیں۔ اوورسیز پاکستانی کو ووٹ حاصل کرنے کے لیے اور ہم بہت خوش ہیں اور ہم ہسٹوریکل ایونٹ یہاں سیلیبریٹ کر رہے ہیں۔ میں عمران خان صاحب کا اپنے پرائم منسٹر کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ ان لوگوں نے اوورسیز پاکستانیوں کی آواز کو سنا اور انہوں نے ایک ایسا قدم اٹھایا جس میں اوورسیز پاکستانیوں کو انہوں نے ووٹنگ رائٹس دیے اور اس کو امپلیمنٹ کیا۔ ہمارا لیڈر عمران خان جو کچھ کہتا ہے وہ کر کے دکھاتا ہے اور ہم سب عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ انشاءاللہ ہم عمران خان کے ساتھ ہیں اور ہمیں بہت خوشی ہے، ہم یہاں پہ سیلیبریٹ کر رہے ہیں۔ ہر طرف سے سب لوگ جو اوورسیز والے ہیں وہ بہت خوش ہیں کہ اوورسیز کے ووٹ کے رائٹ کے لیے ہم نے
عرصہ دراز سے جو ہم کوشش کر رہے تھے، ہمارے لیڈر عمران خان جو ہمارے پرائم منسٹر بھی ہیں، ہماری دلوں کی جان بھی ہیں، انہوں نے وہ وعدہ جو اوورسیز کے ساتھ کیا تھا وہ آج پورا ہو گیا ہے۔ ہر حکمرانوں نے ہمیشہ کہا ہے، یہ صرف عمران خان ہے جس نے آ کے اس کو ووٹنگ رائٹس دیا ہے۔ ہم وزیر اعظم عمران خان صاحب کا شکریہ ادا کریں گے کہ انہوں نے اوورسیز پاکستانیوں کو 72 ایئرس کے بعد ووٹ کا حق دیا ہے۔ کسی نے وعدہ نہیں نبھایا، خان صاحب نے اپنے یہ بھی وعدہ پورا کیا ہے اور امید کرتے ہیں سارے وعدہ پورا کریں گے۔ پی ٹی آئی نارتھ ویسٹ یو کے کی جانب سے جنرل سیکرٹری یو کے اسلم بھٹا، وومن سیکرٹری طاہرہ محمد، ڈپٹی سیکرٹری او آئی سی پی ٹی آئی ناصر میر کو خصوصی شیلڈز پیش کی گئیں۔ تقریب میں شاہد چودھری، توحید اویس، آصف شاہد، نعمان بٹ، چودھری ظہیر عباس، محمد امجد، عدیل چودھری، سحر علی ننگم، مقدس مجید، شبانہ بیگم، چودھری زمان، چودھری طارق فتح سمیت دیگر نے خصوصی شرکت کی۔ راجہ واجد، 92 نیوز، گریٹر مانچسٹر۔ لیبر پارٹی ویسٹ برامج ہیڈ کوارٹر کے باہر لوکل الیکشن کے لیے 4 کونسلروں کو ڈی سلیکٹ کیے جانے کے خلاف مظاہرہ کیا گیا۔ مظاہرے میں سکھ اور مسلم کونسلروں کے حمایتوں نے لیبر پارٹی کی ایگزیکٹو کمیٹی پر نسلی تعصب کا الزام لگاتے ہوئے کہا کہ کونسلروں کو نسلی تعصب کی وجہ سے سلیکٹ نہیں کیا گیا۔ برمنگھم سے رپورٹ کریں گے عابد قاسمی۔ برطانیہ میں لوکل کونسلر الیکشن مئی 2022 کے لیے لیبر پارٹی نے اپنے امیدواروں کی سلیکشن کرنا شروع کر دی۔ گزشتہ روز برمنگھم میں لیبر پارٹی ویسٹ برامج ہیڈ کوارٹر کے باہر لوکل الیکشن کے لیے 4 کونسلروں کو ڈی سلیکٹ کیے جانے کے خلاف مظاہرہ کیا گیا، جس میں سکھ اور مسلم کونسلروں کے حمایتوں نے لیبر پارٹی کی ایگزیکٹو کمیٹی پر نسلی تعصب کا الزام لگاتے ہوئے کہا کہ مسلم اور سکھ کونسلروں کو نسلی تعصب کی وجہ سے سلیکٹ نہیں کیا گیا، جس کے خلاف ہم سراپائے احتجاج ہیں۔ مظاہرین نے بینرز اٹھا رکھے تھے جس پر واضح طور پر لکھا تھا کہ مسلم اور سکھ کمیونٹی نسلی تعصب کے خلاف متحد ہیں۔ اس دوران مظاہرین نعرے بھی لگا رہے تھے۔ اس موقع پر سابق ایم پی اور کونسلر سمیہ اختر نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ لیبر پارٹی کے اندر یہ نسلی تعصب نہیں تھا، لیکن ابھی نہ صرف سینٹ ویل میں ہے بلکہ ہر جگہ اس کے اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ شرکاء نے 92 نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ عوام موجودہ کونسلرز کے ساتھ ہے، جبکہ لیبر پارٹی ایگزیکٹو کے بعض ممبران نسلی تعصب کے باعث عوامی نمائندوں کو ڈی سلیکٹ کر رہے ہیں۔ There would seem to be certain elements within the Labour Party who are racist and have racist content against Muslims, I'm sorry to say, and that is being played out in Sandwell. Nationally, there is a move against certain Labour members who are of the Jewish religion as well, who are the wrong kind of Jews. We're all or was Labour Party members. It is an agenda driven by a small number on the National Executive Committee. I don't think the leadership of the Labour Party is aware of exactly what has been going on behind the scenes. It is essentially a personal agenda being driven by a clique of people who are conning the rest of the National Executive Committee into taking decisions which are profoundly embarrassing for the Labour Party. One female, myself, has been put up potentially for a ward which won't win. So again, where's the equality? I'm the only female and I've been put in a ward which I won't win. So I think they need to actually risk assess this and treat us equally. That's what we're asking for, and give us the equal opportunities to win these wards, because I'm a Bay member myself of the community. I'm from ethnic minority and I just want to represent the community, and that's what it's about. So I hope they can look at this and actually hold accountable those people that are making the wrong decisions. I've been deselected as a Labour Party councillor for standing in the May 22 elections this coming year in 2022. I was standing firstly in 2018 as a Labour Party councillor for St Paul's Ward. I was selected then as a councillor and there was no issues or concerns. Now when I did my interview this last Thursday, I've been told that I've been unsuccessful as a candidate for the Labour Party because apparently I don't understand my role as a councillor. So are they telling me that I was suitable for a candidate in the last 4 years, that I'm not suitable to stand as a candidate now? I see this as a potential racist attack, not just towards myself but my other 4 fellow councillors that have also been deselected. اس بارے میں لیبر پارٹی کے آفس میں ان کا موقف جاننے کے لیے جانے کی کوشش کی گئی، لیکن وہاں کسی نے بھی آفس نہ کھولا اور نہ ہی احتجاج کرنے والے کونسلرز کی شکایتوں کے پیپرز وصول کیے۔ کریٹو ٹیم ایونٹس کی جانب سے ٹک ٹاکرز انٹرنیشنل ڈیجیٹل ایوارڈز کا پری شو ایسٹ لندن کے ایک مقامی ریسٹورنٹ میں منعقد ہوا۔ کریٹو ٹیم ایونٹس کی جانب سے منعقدہ اس تقریب میں پاکستانی انڈسٹری کے بڑے نام احمد بٹ اور فرحانہ مقصود نے بھی شرکت کی۔ تفصیلات ایسٹ لندن سے سلیم صابری کی اس رپورٹ میں۔
پاکستان اور سوشل میڈیا کی تاریخ کے پہلے ٹک ٹاکرز انٹرنیشنل ڈیجیٹل ایوارڈز کا پری شو ایسٹ لندن کے ایک مقامی ریسٹورنٹ میں انعقاد کیا گیا۔ لندن بھر سے مشہور ٹک ٹاکرز نے بھی شرکت کی۔ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے عاصم یوسف اور سمرین چودھری کا کہنا تھا کہ اس قسم کے پروگرام کا مقصد نوجوانوں کی سوشل میڈیا پر خدمات کو سراہنا اور انہیں پلیٹ فارم مہیا کرنا ہے۔ پری شو کا مقصد 26 نومبر کو ہونے والے پہلے ٹک ٹاکرز انٹرنیشنل ایوارڈز کے بارے میں میڈیا کو آگاہی دینا تھا۔ معروف پنجابی گائک گیری سندھو اور ابرار الحق 26 نومبر کو اس ایوارڈز پروگرام میں پرفارم بھی کریں گے۔ تقریب میں پاکستانی فنکار احمد بٹ اور فرحانہ مقصود بھی شریک ہوئے۔ ان کا کہنا تھا ٹک ٹاک ایسا پلیٹ فارم ہے جو ایسے لوگوں کی حوصلہ افزائی کرتا ہے جن کو ڈراموں اور فلموں تک رسائی حاصل نہیں۔ ہم ہر اچھے کام کی سپورٹ کے لیے موجود ہیں۔ ٹک ٹاک ایوارڈز ہونے والے ہیں، پاکستان سے بہت سے لوگوں نے اس چیز کے اندر کنٹریبیوٹ کیا اور لندن کے اندر اتنے خوبصورت وینیو کے اندر آئی تھنک دس از دا فرسٹ ایوارڈ آف اٹس کائنڈ، اور عاصم بھائی اور سمرین اینڈ آل دا کریٹو پیپل ٹیم ہیو ڈن امیزنگ ورک۔ میرے خیال سے ٹک ٹاک جب آیا تھا تو مجھے یہ لگا تھا کہ بہت سے ایسے لوگ جن کی ایکسیس نہیں ہے ٹی وی تک اور وہ ایکٹنگ کرنا چاہتے ہیں یا وہ اپنا کوئی بھی ٹیلنٹ دکھانا چاہتے ہیں، تو ٹک ٹاک کو اگر پازیٹیولی لیا جائے اس میں بہت سے لوگوں نے بہت بڑا نام بھی بنایا اور ایز اے ٹک ٹاکر اسٹار وہ جو ہے وہ اسٹیبلش ہوئے۔ دیکھیے جیسے آپ سب جانتے ہیں کہ پچھلے کو 2-3 سال میں اسپیشلی جب سے پینڈیمک رہا تو سوشل میڈیا اسپیشلی جو ہے ان پرٹیکولر ٹک ٹاک نے لوگوں کو اپنی طرف جو ہے وہ راغب کیا، لوگوں نے اس پہ ٹک ٹاک اسٹارز پائے اور اسپیشلی لوگوں کے جو دکھ کے غم کے لمحات تھے اس میں ٹک ٹاک نے کافی لوگوں کو ڈپریشن سے باہر نکالا، اور میں سمجھتا ہوں جو آنے والا دور ہے وہ سوشل میڈیا کا ہے۔ جہاں آج عاصم یوسف صاحب نے فرسٹ ایور جو ڈیجیٹل ٹک ٹاکر ایوارڈ ہے وہ یہاں اس کی ایک تقریب رکھی ہوئی ہے۔ سوشل میڈیا کے دور میں جو ڈیجیٹل ٹک ٹاکر ایوارڈ ہے یہ بہت بڑی اہمیت کا عامل ہے، کیونکہ آئندہ کا جو آنے والا دور ہے وہ سوشل میڈیا کا ہے اور ڈیجیٹل کا ہے۔ بہت اچھا لگ رہا ہے اینڈ بہت مزہ آ رہا ہے اینڈ آئی ایم ریئلی ایکسائٹیڈ فار دی ایونٹ بیکاز obviously so many stars are coming and I think it's going to be fantastic. Samreen and Asim they've done a phenomenal job. ٹک ٹاکرز لوگ ہیں جن کو ریکگنائز نہیں کیا جاتا ہے، ہم نے یہ اسٹیپ اٹھایا اور بڑا اچھا یہ اسٹیپ ہے، اس میں اور کمیونٹی کے ایوارڈز دیے جا رہے ہیں جن کو جو لوگ ڈیزرو کرتے ہیں، اور لندن میں یہ پہلی دفعہ اس طرح کا ایونٹ جا رہا ہے۔ ایک نئی دنیا کریٹ کی ہے، اس میں نئے سٹارز لے کے آئے، تو آج کے جو ایونٹ ہے اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ ایسے جو سٹارز ہیں ان کو سامنے لے کے آئے، ان کا جو ٹیلنٹ ہے اس کو پازیٹیو وے میں اس کو جو ہے پروموٹ کیا جا سکے۔ یہ ایوارڈ ہمارا کرانے کا مقصد تھا کہ ہم نا جو کہہ رہے ہو جو سوشل میڈیا سٹارز ہیں ان کو ریکگنائز کرنے کے لیے، ٹک ٹاکرز کو ریکگنائز کرنے کے لیے انہوں نے اتنا ہمیں انٹرٹین کیا ہے۔ بڑی اچھی چیز ہے۔ سب سے مین چیز ہوتی ہے کوئی بھی اچھا کام کیا جائے اس کی اپریسیشن، تو یہ جو ٹک ٹاک آج کل پوری دنیا میں یہ جو اپریشیٹ کر رہے ہیں ان لوگوں کی محنت، یہ بڑی اچھی بات ہے۔ میں عاصم کو اور ان کی ٹیم کو بڑی مبارک دیتا ہوں کہ انہوں نے یہ قدم اٹھایا ہے۔ پری شو میں نفیس عرفان نے خوبصورت گانے گا کر سما باندھ دیا۔ تقریب میں میئر آف ایلنگ منیر احمد، آئی بی پی سی کے چیئرمین رضوان سلہریہ، پی ٹی آئی رہنما عامر خان، مشیر پنجاب حکومت عاطف چودھری، شاہد حسین سمیت دیگر اہم لوگ بھی شریک ہوئے۔ شرکاء نے ایونٹ کے قیام کو خوش آئند کہا۔ گورنر پنجاب چودھری سرور اہم ترین دورے پر اسکاٹ لینڈ پہنچ گئے۔ گلاسکو ایئرپورٹ پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ اوورسیز پاکستانی پاکستان کا قیمتی سرمایہ ہیں۔ مشکل وقت میں بھی اوورسیز پاکستانیوں نے $1 ملین اور پاؤنڈز پاکستان بھیجے، جس سے ملک کی معاشی حالت کو سنبھالنے میں بڑی مدد ملی۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ اوورسیز پاکستانیوں کا دل پاکستان کے لیے دھڑکتا ہے، وہ ملک کی معیشت کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی سی حیثیت رکھتے ہیں۔ اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کا حق مل چکا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے اپنا وعدہ پورا کر دیا ہے۔ دیار غیر میں مقیم محب وطن پاکستانی ملکی سیاست میں کھل کر اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ اپوزیشن کے حوالے سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پی ڈی ایم کے پاس کوئی ایجنڈا نہیں ہے، وہ چلے ہوئے کارتوس ہیں۔ عمران خان 5 سال پورے کرے گا اور ملک کو بحرانوں سے نکالے گا۔ تبلیغ قرآن و سنت کی غیر سیاسی عالمگیر تحریک دعوت اسلامی جرمنی کے زیر اہتمام جامع مسجد فیضان مدینہ آفن باغ میں بسلسلہ بڑی 11ویں شریف محفل ذکر و نعت کا اہتمام کیا گیا، جس میں یورپ بھر سے عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک بڑی تعداد نے شرکت کی۔ فضا درود و سلام کی صداؤں سے گونجتی رہی۔ مزید تفصیلات اصغر مرزا کی اس رپورٹ میں۔ تنم فرسود جا پارا زہجراں یا رسول اللہ۔
आशिकाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदनी तहरीक दावत इस्लामी गली गली नगर नगर दीन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम आम करने के लिए अपनी कोशिशों में मसरूफ़ है और यही वजह है कि आज यूरोप और यूके में दावत इस्लामी के मराकज़ दीन इस्लाम की रोशनी फैलाने में मसरूफ़ अमल हैं। बड़ी 11वीं शरीफ के सिलसिले में जामिया मस्जिद फैज़ान मदीना आफनबाग में महफिल ज़िक्र-ओ-नात का अहतमाम किया गया, जिसमें यूके और यूरोप भर से आशिकाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी तादाद शरीक हुई। तिलावत कलाम पाक और नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बाबरकत महफिल का आगाज़ किया गया। पाकिस्तान से ख़ुसूसी तौर पर तशरीफ़ लाए हुए दावत इस्लामी के रुकन शूरा हाजी अब्दुल हबीब अतारी ने आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ईमान अफरोज़ खिताब किया, जिसमें आपने हज़रत गौसे आज़म शेख अब्दुल कादिर जिलानी अल बगदादी की सुहाने उम्री पर तफसील के साथ रोशनी डाली। अपने खिताब में रुकन शूरा हाजी अब्दुल हबीब अतारी ने कहा, 15 साल तक हज़ूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने रोज़ाना कुरान पाक ख़त्म किया और इशा के वज़ू से फजर की नमाज अदा की। औलिया कराम से मोहब्बत सिर्फ ये नहीं कि न्याज और यारमी पकाएं और खिला दें, बल्कि नमाज पंजगाना को भी अपनी जिंदगियों का हिस्सा बनाना होगा। गौस पाक 15 साल तक रोज पूरा कुरान पढ़े और 11वीं मनाने वाले को कुरान पढ़ने ही ना आए, पढ़े तो बात की बात, पढ़ने भी नहीं आता। ये तो ज्यादती है, ये कैसी मोहब्बत है आपको गौस पाक से? गौस पाक से मोहब्बत का नाम नारे लगाना है, मनकबत पढ़ना है, बस लंगर खाना है। ओ भाई अब नियाजी हैं मगर पहले नमाजी हैं। अगर वाकई फैजान औलिया चाहिए तो नमाज पढ़ें। दुआ के बाद शुरा ने रुकन शूरा हाजी अब्दुल हबीब अतारी से मुलाकात की। इस मौके पर 92 न्यूज़ से ख़ुसूसी गुफ्तगू करते हुए हाजी अब्दुल हबीब अतारी और दीगर शुरा ने कुछ यूँ इजहार ख्याल किया। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी के मरकज़ फैज़ान मदीना ओफन बाग में सुन्नत बरा इज्तिमा हुआ, जिसमें हमने गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की सीरत पर बयान किया और एक यही पैगाम दिया कि हमें सिला रहमी करनी चाहिए, अपने रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करना है, अपने ख़ानदान वालों के साथ अच्छा सलूक करना है और बाकी मुसलमानों के साथ भी अच्छा सलूक करना है। इस्लाम हमें हुकूकुल इबाद का दर्स देता है, क्योंकि अगर दुनिया में किसी के हक़ तलफ़ किए तो आखिरत में ऐसा ना हो कि उसकी वजह से पकड़े जाएँ। महफिल के इख्तिताम पर जामिया मस्जिद फैज़ान मदीना के इमाम कारी इरफान मदनी ने अपनी खूबसूरत आवाज़ में अकायद जहाँ ख़ातमुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में दुरूद सलाम के नजराने पेश किए। जाहिर पाकिस्तान डॉक्टर असद मजीद खान का BBC वर्ल्ड का इंटरव्यू देते हुए कहना था कि पाकिस्तान अफगान अवाम की मदद के लिए तमाम तर मुमकिन इक़दामात उठा रहा है। पाकिस्तान अफगानिस्तान में 5 बिलियन रुपए के साजो सामान समेत वीज़े के इजरा, इंसानी बुनियादों पर इमदाद और तिब्बी सहूलियात की फराहमी को मुमकिन बना रहा है। मज़ीद तफसीलात खुर्रम शहजाद की इस रिपोर्ट में। सफ़ीर पाकिस्तान डॉक्टर असद मजीद खान का BBC वर्ल्ड न्यूज़ को इंटरव्यू। बरतानवी मीडिया से बातचीत करते हुए उनका कहना था कि अफगान अवाम के साथ साथ हम बैनुल अक़वामी अदारों और तंजीमों को भी मदद और सहूलियात दे रहे हैं। अफगान अवाम के साथ साथ पाकिस्तान ने भी इस जंग में बेशुमार कुर्बानियाँ दी हैं। We have facilitated their movement. Those who need medical assistance are allowed to basically cross our border. We have facilitated the issuance of visas. We have provided humanitarian assistance worth 5 billion rupees. There is more in the works. We have actually sent in supplies. So we are doing, and not just that, we are also facilitating international humanitarian organizations, UN system agencies in terms of getting into Afghanistan and provisioning humanitarian supplies to Afghanistan. सफ़ीर पाकिस्तान का ये भी कहना था कि इस वक्त पाकिस्तान अफगानिस्तान में इंसानी बुनियादों पर सबसे ज़्यादा इमदाद और सहूलियात फराहम करने वाला मुल्क बन चुका है। आलमी बरादरी को अफगानिस्तान में माशी तबाही और इंसानी अलमियों को रोकने के लिए फौरी इक़दामात करना होंगे। डॉक्टर असद मजीद खान का कहना था कि अफगानिस्तान में इतलात के मुताबिक अभी तक सिक्योरिटी के हालात मामूल के मुताबिक हैं और मुस्बत तब्दीलियाँ रूनुमा हो रही हैं। खुर्रम शहजाद, 92 न्यूज़, वाशिंगटन। सऊदी अरब में पाकिस्तानी सफ़ीर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड बिलाल अकबर और रियाज चैम्बर ऑफ कॉमर्स के चेयरमैन अजलान बिन अब्दुल अजीज़ के दरमियान अहम मुलाकात हुई। मुलाकात में दो तरफ़ा ताल्लुकात के अलावा बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर भी गुफ्तगू की गई।
मुलाकात में सफीर पाकिस्तान बिलाल अकबर का कहना था कि पाकिस्तान सरमायाकारी और कारोबारी हवाले से एक अहम मुल्क है और अपने जोग्राफियाई लिहाज से अहमियत रखता है, जिससे सऊदी कारोबारी अफराद और सरमायाकारों को बेहतर अंदाज में फ़ायदा उठाना चाहिए। पाकिस्तान में टूरिज्म से लेकर तमन्नाई और दीगर शोबों में सरमायाकारी के वसी तर मौके मौजूद हैं। रियाज चैम्बर ऑफ कॉमर्स के चेयरमैन अजलान बिन अब्दुल अजीज के इस मौके पर कहना था कि पाकिस्तान हमारा बरादर इस्लामी मुल्क है, जिसमें सऊदी अरब सरमायाकारी को यकीनी बना रहा है। बेलारूस में पाकिस्तान के सफ़ीर सज्जाद हैदर खान ने बेलारूस के नायब वज़ीर ज़राअत और खुराक हैवान समलगीन से मुलाकात की। बैनुल-अक़वामी ताउन के शोबे के सरबरा वालेरी होगंदोस्की और बैनुल-अक़वामी ताउन के महकमे की कंसल्टेंट हाना लिंक्विज ने भी इजलास में शिरकत की। जुलाई 2020 में ज़राअत पर मुश्तरका वर्किंग ग्रुप के इजलासों और तजारती नुमाइशों में हालिया शिरकत को सराहते हुए दोनों फरीकैन ने पाकिस्तान और बेलारूस के दरमियान ज़राअत के शोबे में मुस्तकबिल में फ़ायदामंद ताउन की तरक्की पर तबादला ख्याल किया। सफ़ी ने बेलारूस से पाकिस्तान के लिए बरामदात में मुस्बत इजाफे को सराहा। बेलारूसी फरीक ने मीट और डेयरी की मसनूआत की बरामद में अपनी दिलचस्पी जाहिर की। सफ़ी ने पाकिस्तानी कंपनियों की जानिब से मनसक में जून 2022 में होने वाली बेला ग्रो नुमाइश में शिरकत में दिलचस्पी का इजहार किया। बुलेटिन में यहाँ वक्त है एक ब्रेक का। आप रहिए 92 न्यूज़ यूके के। पाकिस्तान किधर था और सिंगापुर किधर था, और आज सिंगापुर की एक्सपोर्ट्स गालिबन 300 अरब डॉलर से ज़्यादा है, सबकी ज़्यादा है। मलेशिया की 260 अरब डॉलर या पता नहीं 220 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट्स हैं। तो हमारी ये हाईएस्ट एक्सपोर्ट्स होंगी इस साल। लेकिन उसके बावजूद बाकी जो इकोनॉमीज़ हमारे साथ चल रही थी आज से 50-60 साल पहले, वो किधर पहुंच गई हैं, पाकिस्तान किधर है, क्योंकि हमने तवज्जो नहीं दी एक्सपोर्ट्स। अब एक्सपोर्ट्स के तवज्जो ना देने का जो नुकसान ये आज पाकिस्तान पे है कि हम जैसे ही हमारी इकोनॉमी ग्रो करने लगती है, इंपोर्ट्स, क्योंकि इकोनॉमी जब ग्रो करती है इंपोर्ट्स शुरू होती है, एकदम प्रेशर पड़ जाता है हमारे करंट अकाउंट के ऊपर। यानी डॉलर्स ज़्यादा मुल्क से बाहर ज़्यादा जाने शुरू हो जाते हैं, मुल्क में कम डॉलर्स आना शुरू होते हैं, उससे प्रेशर पड़ जाता है रुपए के ऊपर। और ये इसी वजह है कि तकरीबन 20 दफ़ा पाकिस्तान IMF की तरफ पास जा चुकी है। और IMF को हमें इसलिए ज़रूरत पड़ती है कि हमें हमारे डॉलर्स की कमी हो जाती है, रुपए पे प्रेशर पड़ता है, रिजर्व्स गिर जाते हैं। तो ये साइकिल में हम फंसे हुए हैं। इससे निकलने के लिए रास्ता तो एक ही है, एक्सपोर्ट्स बढ़ाने का, और उसके लिए ये हुकूमत पूरी कोशिश कर रही है। और इंडस्ट्री यानी आपकी हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी तब जब हमारी इंडस्ट्री उठेगी। तो इंडस्ट्री स्टैग्नेट की हुई थी पिछले कई सालों से, तो अब इंडस्ट्रियलाइजेशन के ऊपर पूरा जोर लगाया हुआ है, और माशाल्लाह लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग के अंदर बड़ी अच्छी ग्रोथ आई है। और इसके बावजूद कि कोरोना का इतना बड़ा एक अजाब सारी दुनिया फेस कर रही थी, उसके उन दिनों के अंदर हमारी जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग यानी इंडस्ट्री वो पॉजिटिव ट्रैजेक्टरी पे है। लेकिन जब तक हमारी एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ती और हमारी इंपोर्ट्स बदकिस्मती से उससे बहुत ज़्यादा है, तो वो जो गैप है वो सिर्फ एक ही तरीके से हम फिल कर सकते हैं, और वो है हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की रेमिटेंसेस। एक तरफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है और उसके ऊपर भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन असल जो अभी तक सबसे ज़्यादा हमारी गवर्नमेंट को मुश्किल वक्त में सपोर्ट किया वो हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की रेमिटेंसेस है। और ये रेमिटेंसेस में एक तो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ का मैं हमेशा समझता हूँ हमारा सबसे बड़ा असासा है, लेकिन उनके हमने जो स्टेट बैंक ने इंसेंटिव्स दिए उससे भी बहुत हमें फ़ायदा हुआ। रोशन डिजिटल पाकिस्तान, उसका फ़ायदा हुआ। और अब ये जो नई सोनी धरती एक नया इन्होंने इंसेंटिवाइज किया है कि बैंकिंग चैनल्स के थ्रू हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी पैसा भेजें, तो इसके लिए भी मैं रज़ा बाकर आपको खराज तहसीन पेश